یہ ماڈرن زمانہ ہے، ماڈرنائزیشن کا زمانہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ مردوں سے شادیاں کرو، عورت کو ننگا کر دیا بالکل. کیا فرق پڑتا ہے جی؟ دیکھیے نا، پردہ تو دل کے اندر کا پردہ ہے نا جی، پردہ تو دل میں ہوتا ہے جی، سر پہ تو نہیں ہوتا نا. عورت نسواں کی، آپ عورت کو وہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں فلاں، یہ باتیں قوم لوط میں ہوتی تھی. باقی قوموں پر ایک ایک عذاب آیا، قوم لوط پر 5 عذاب آئے ایک ساتھ. بے حیائی کا سدباب اللہ براہ راست کرتا ہے، خود کرتا ہے. بے حیائی کا سدباب خود کرتا ہے، کیونکہ اللہ حیا دار ہے نا. تو جب زمین پر بے حیائی ہوتی ہے تو اللہ کو غیرت آتی ہے. اور جب زمین پر بے حیائی ہوتی ہے، یہ وہ گناہ ہے، بے حیائی کا گناہ وہ گناہ ہے کہ جب زمین پر بے حیائی ہوتی ہے تو فرشتے بھی ڈر کے مارے اوپر چلے جاتے ہیں کہ ابھی گرا اللہ کا عذاب. وہ خوف سے اوپر چلے جاتے ہیں کہ اگر عذاب آئے تو ہم پر نہ آئے. قوم سبا، کاشتکاری کی لائن کے لوگ، بزنس مین پیپل، اپنے بزنس پر یقین، اللہ کی کھلم کھلا نافرمانی، برباد کر دیے گئے. ہمارے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ تو ایک گناہ میں مبتلا ہوتے تھے، پوری قوم ختم کر دیتے تھے. اللہ صالح علیہ السلام کی قوم نے جب اونٹ کی ٹانگیں کاٹی ہیں اور وہ اونٹ گری ہے، ان کی اونٹنی، تو جو اونٹنی کا بچہ تھا نا اپنی ماں کے ساتھ، وہ بھاگا اور بھاگ کے پہاڑ پہ چڑھ گیا، اور پہاڑ پہ چڑھ کے اس نے 3 چیخیں ماری. صالح علیہ السلام نے سن لی، صالح علیہ السلام نیچے آ گئے. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ تو دیکھا وہ اونٹنی مری پڑی ہے. آپ نے کہا تمہارے پاس 3 دن ہیں صرف توبہ کے، 3 دن ہیں، ان 3 دنوں میں توبہ کر لو. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اعلان ہو، اے امت محمدیہ، 3 دن ہیں تمہارے پاس، 3 دن کے اندر مجھے ایک بے نمازی نظر نہ آئے، مجھے ایک ظالم نظر نہ آئے، مجھے ایک جھوٹا نظر نہ آئے، مجھے ایک 2 نمبر کاروباری نظر نہ آئے، مجھے ایک ماں باپ کا نافرمان نظر نہ آئے، مجھے ایک بے حیا عورت، بے پردہ عورت نظر نہ آئے، مجھے ایک یہ نہ نظر آئے. 3 دن کے اندر ان کو 3 دن دیے گئے صالح علیہ السلام کی قوم کو. وہ نہیں سیدھے ہوئے 3 دن کے اندر. 3 دن کے بعد کذبت ثمود عاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ. وہ ایک چیخ سے ہلاک کی گئی قوم ثمود. 3 دن دیے گئے ہم کو. ہمارے ساتھ ایسا کچھ نہیں، کیونکہ ہم امت محمدیہ ہیں، ہمارے ساتھ اللہ کا خاص معاملہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب بچڑے کو سجدہ کیا نا، اس کے بعد بڑے 40 دن روتے رہے، ہمیں معاف کر دو، معاف کر دو. پھر آخر اللہ نے کہا ٹھیک ہے ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، لیکن تمہاری معافی اس طرح قبول ہوگی کہ جس نے بچڑے کو سجدہ کیا اس کی گردن اتاری جائے گی، تو معاف ہے وہ. تو موسیٰ علیہ السلام کانپ گئے، یا اللہ تو ایسے ہی معاف کر دے. کہا نہیں، یہ معاملہ آپ کے ساتھ نہیں، یہ معاملہ محمد مصطفیٰ کی امت کے ساتھ ہے کہ وہ جب گناہ کر کے معافی مانگیں گے ہم ان کو معاف کر دیں گے، اس امت کے ساتھ. اس لیے آپ دیکھتے ہیں ہم پر ہلکے ہلکے عذاب آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں، بڑے عذاب نہیں آتے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم تمہارے اوپر چھوٹے چھوٹے عذاب ضرور بھیجیں گے تمہاری نافرمانیوں پہ، دون العذاب الاکبر، تاکہ تمہیں آخرت کے بڑے عذاب سے بچا لیں، لعلہم یرجعون، تاکہ تم توبہ کر لو، معافی مانگ لو ہم سے. اللہ کے نبی نے عرفہ سے واپسی میں دعائیں کی تھیں، 4 دعائیں کی تھیں. پہلی دعا، یا اللہ میری امت اس طرح نہ ختم کر دی جائے جس طرح پچھلی امتیں ختم کی گئی تھی نافرمانیوں پہ. آپ کو تو پتا تھا کہ آنے والے وقتوں میں نافرمانیاں ہوں گی. دعا قبول ہو گئی. دوسری، ان پر کوئی ایسا ظالم بادشاہ نہ مسلط ہو جو ان کو قتل کر دے، یہ بھی قبول ہو گئی. تیسری دعا مانگی، میری امت کے ظالموں کو معاف کر دے، یہ قبول نہیں ہوئی، یہ مزدلفہ میں جا کر قبول ہوئی. آپ نے فرمایا، اللہ رب العزت فرمایا ٹھیک ہے ہم تیری امت کے ظالموں کو بھی معاف کر دیں گے اور مظلوم کو اپنی طرف سے دے دیں گے. چوتھی دعا نہیں قبول ہوئی کہ میری امت میں اختلاف نہ ہو،
تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ جنت اور جہنم کا معاملہ کرنا ہے ہم نے آپ کی امت کے لیے، اس لیے یہ اختلاف باقی رہے گا۔ تو اختلاف کی اجازت ہے، اختلاف کی اجازت ہے، مخالفت کی اجازت نہیں۔ ہاں آپ فلاں کے ماننے والے، میں فلاں کا ماننے والا، اس بات کی تو اجازت ہے، اس بات پر میں آپ کا دشمن بن جاؤں اس کی اجازت نہیں۔ لا الہ الا اللہ، جو کچھ جہاں جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہاں سے نہیں ہو رہا۔ نبینا کو جا کے بولو آنکھ دیکھتی ہے، وہ کیا کہے گا؟ نہیں بھائی آنکھ تو میرے پاس بھی ہے۔ آنکھ نہیں دیکھتی، اس میں اللہ کا امر ہے، جو تمہارے لیے ہے کہ دیکھو، میرے لیے ہے کہ نہ دیکھو۔ جو بول نہیں سکتا اس کو جا کے بولو زبان بولتی ہے، وہ کہے گا نہیں، آپ کو اشارے سے سمجھائے گا زبان نہیں بولتی، ہاں میرے پاس بھی ہے۔ بولتی تو بھینس کی اتنی لمبی بولتی، زبان نہیں بولتی۔ اس میں اللہ کا امر ہے، جو تمہارے لیے ہے کہ تم بولو، میرے لیے ہے کہ میں نہیں بولو۔ جو سن نہیں سکتا اس کو بولو کان سنتے ہیں، ارے وہ کہے گا بے وقوف کان نہیں سنتے۔ جو پاگل ہے اس کو بولو دماغ سوچتا ہے، ارے وہ کہے گا تو مجھ سے بڑا پاگل ہے۔ دماغ ہی اگر سوچتا تو دماغ تو میرے پاس بھی ہے، میرے لیے صحیح سوچنے کا امر نکال دیا تو میں پاگل خانے میں ہوں۔ تو صحیح سوچنے کے امر کے ساتھ ہے تو اپنے گھر پر ہے۔ اسی طرح جسم کے اندر تو نظر سمجھ میں آ گئی بات، آنکھ نہیں دیکھتی۔ اسی طرح میں نے یہ بھی سمجھانا ہے مال سے کچھ نہیں ہوگا، یہ میں نے سمجھانا ہے اپنے آپ کو مرنے سے پہلے پہلے۔ حکومت سے نہیں ہوگا، طاقت سے نہیں ہوگا، کریں گے تو کون کریں گے؟ اللہ کریں گے۔ یہ سمجھانی ہے بات مرنے سے پہلے۔ اگر یہ نہیں سمجھ میں آئی، مرتے ہی حساب ہوگا۔ نیچے جیسی قبر میں جائیں گے منکر نکیر آ جائیں گے، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کی آنکھوں میں بجلیاں ہوں گی، ان کی آواز بادلوں کی کڑک کی طرح ہوگی، لمبے لمبے بال ہوں گے، دونوں کے ہاتھوں میں گرز ہوں گے۔ جیسے آئیں گے مردے کو بٹھا دیا جائے گا، روح واپس لوٹا دی جاتی ہے، وہ ایسے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، یوں بیٹھ جاتا ہے، یہ حصہ اس کا ڈیڈ رہتا ہے، یہ ایسے بیٹھ جاتا ہے۔ ابھی اس کو لوگوں کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی ہوتی ہے، واپس جا رہے ہیں، کہ وہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ رب کس کو کہتے ہیں؟ جس سے پلنے کی امید ہو۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ جس سے پلنے کی امید ہو۔ اب میں پیسے سے پلا ہوں یا اللہ سے پلا ہوں، یہ تو یہ دل جانتا ہے۔